بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ کیسے ہیں بیٹے آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنا کام بھی ساتھ ساتھ مکمل بھی کر رہے ہوں گے اور اچھی طرح سے یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا جو سبق پڑھیں گے وہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے محنت کرو۔ جیسے کہ عنوان سے بیٹے ظاہر ہے کہ آپ محنت کریں، لگن سے کام کریں۔ آپ کوئی بھی چیز محنت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ جو محنت نہیں کرتے وہ ہمیشہ زندگی میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور کامیابی اور کامرانی صرف محنت کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ چلیے اپنی بک سامنے کھول کر رکھیں اور یہ نظم پڑھیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اچھی طرح سے اور سنیں بھی۔ مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا، آخر اس نے کیوں کر جانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا۔ جس نے مکڑی پیدا کی ہے اس نے اتنی عقل بھی دی ہے، روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے، مکڑی سے بھی کیا تو کم ہے۔ جب تک تیرے دم میں دم ہے، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، سیکھ لے بابا علم و ہنر تو، محنت کر تو، محنت کر تو۔ سن لی بیٹا آپ لوگوں نے نظم؟ اس نظم میں بیٹا شاعر کہتا ہے کہ مکڑی کو تو کیا تم نے دیکھا ہے مکڑی کو کس قدر خوبصورتی سے وہ اور محنت سے دن رات لگ کر اپنا ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر بناتی ہے، جسے ہم غور سے دیکھیں تو بھی ہمیں کہیں کوئی الجھاؤ، کوئی جھول، کوئی غلطی ہمیں نظر نہیں آتی۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کو آخر یہ عقل کس نے دی ہے، یہ سمجھ، یہ شعور اس کو کس نے دی ہے؟ یقیناً اس کے بنانے والے نے اس کو یہ عقل اور شعور دیا ہے۔ اور وہ کون ہے بیٹا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو بنانے والا، ہم سب کو بنانے والا، اس پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ شاباش بیٹا، جی بیٹا شاباش، اللہ تعالیٰ ہیں جو ساری کائنات کو بنانے والے ہیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اس میں رہنے والے تمام جاندار، چاہے زمین میں ہوں، آسمانوں میں ہوں، دریاؤں پر، سمندروں میں ہوں، ان سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر ایک جاندار کو روزی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ شاعر ہم انسانوں کو یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگ اپنے آپ کو مکڑی سے بھی کمتر سمجھتے ہو جو پریشان بیٹھے ہو؟ حالانکہ نہیں، تمہیں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ عقل دی ہے، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر کس چیز کا غم ہے، کس چیز کی ٹینشن ہے آپ کو؟ تمہیں تو تم اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ جتنا اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرو گے، نئے نئے راستے ڈھونڈو گے، اپنی عقل کے ساتھ کام لیتے ہوئے مشکلات پر قابو پانا سیکھو گے، اس سے اتنی ہی کامیابی اور کامرانی اور زندگی کی آسانیاں تمہارے قریب آتی جائیں گی۔ کاغذ قلم سے مراد ہے علم اور ہنر۔ علم حاصل کرو، ہنر حاصل کرو، ہنر سیکھو۔ جب آپ بیٹا کوئی ہنر سیکھ لیتے ہو تو آپ کے لیے زندگی میں بے شمار آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کوئی ہنر سیکھتے ہو اور آپ محنت کرنے کے بھی بیٹا عادی ہیں تو آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء طالبات، آپ اپنے آپ کو محنت کرنے کا عادی بنائیں، ہر کام وقت پر کرنے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اپنا ہوم ورک پوری محنت، لگن اور شوق سے کریں، دل لگا کر پڑھائی پر توجہ دیں تاکہ آپ اچھے نمبر سے کامیاب ہو سکیں۔ محنت کے بغیر دنیا میں کچھ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے تو بیٹا پہلے آپ اپنے محنت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں کو پیروں یوز کر کے کھانا لاتے ہو، بیٹھتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، پھر اس پہ محنت کرتے ہو، نوالا توڑتے ہو، پھر وہ منہ میں لے کر جاتے ہو۔ ظاہر ہے بیٹا وہ آپ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے کہا ہے کہ جی کھانا کھانا ہے تو کھانا آپ کے آگے حاضر ہو جائے اور آپ کے پیٹ میں بھی چلا جائے۔ ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم اپنی دنیا میں پیچھے مڑ کر دیکھیں، اپنے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس قدر محنت کرتے تھے۔ سب قائد اعظم کی مثال لے لیں، کتنی محنت اور لگن سے دن رات انہوں نے کام کیا، کوشش کی، جدوجہد کی۔ ان کی محنت اور لگن سے ہی ہمیں ہمارا وطن ملا۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی انتھک محنت تھی، جدوجہد تھی، جس کی وجہ سے آج ہم اس آزاد ملک میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔
انہوں نے محنت کی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ انہیں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جو محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں۔ اس لیے بیٹے اپنے آپ کو محنت کرنے کا عادی بنائیں۔ یاد رکھیے گا، آپ محنت کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ کامیابی اور کامرانی صرف انہی کے حصے میں آتی ہے، اور جو محنت کرنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور بیٹھ کر اپنے قسمت کو ہی روتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، یہ بات یاد رکھیے گا، اس نظم کو پڑھیں اور اس نظم کے اندر جو چھپا ہوا معنی ہے اس پر غور بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ مطلب محنت کرو، محنت کرو سے مراد ہے بیٹا محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، تاکہ کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کو فوراً حاصل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ چلے، اب اس نظم کو ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور میرے بچے بہت سمجھدار ہیں، یقیناً انہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کا کریں گے بیٹا بک ورک۔ سوالات کی جوابات ہیں، سب سے پہلے وہ میں ابھی کرواؤں گی، جو کہ آپ نے نیٹ کاپی پر کرنے ہیں۔ پھر بیٹا خالی جگہ ہے کہ ڈیش نے کیا جالا تانا، اس میں ہم نظم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مکڑی کی بات ہو رہی ہے، تو مکڑی نے کیا جالا تانا، اس سے ملے گا مجھ کو ڈیش کھانا۔ جب تک تیرے دم میں ڈیش ہے، تیرے دم میں دم ہے، سیکھ لے ڈیش علم و ہنر تو، سیکھ لے بابا علم و ہنر تو۔ ہاں، محنت کر ڈیش کر تو، یعنی محنت کر تو، محنت کر تو۔ اس کے بعد ہم آواز الفاظ آپ نے کرنے ہیں، جو ہم آواز سے مراد ہے جن کی آواز ایک جیسی ہو، جو ہمیں بولنے میں ایک جیسی آواز دے رہے ہوں۔ عقل، عقل، شکل، نقل، آگے علم، سوری بیٹا غم، دم، کم، محنت، نعمت، عظمت، رحمت، جالا، تالا، کالا، خالا، لالا، کوئی سا بھی آپ بیٹا اپنے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہے الفاظ کے الٹ لکھنا، الفاظ کے الٹ متضاد لکھنا۔ کم، زیادہ، اچھا، برا، تانا، بانا، جانا، آنا، آخر، شروع۔ یہ آپ نے اپنی بک پر ہی کرنے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے آپ کے جملے بنانے ہیں۔ آپ نے جن جملوں کو آپ نے اپنی کاپی پر اپنے ہی الفاظ میں لکھنا ہے، اور اس طرح بنائیں کہ وہ ہمیں اس کے معنی آسانی سے پتہ چل سکے۔ آسان اور واضح جملے بنائیں۔ جالا، کھانا، عقل، کاغذ، ہنر، ان کے اپنے جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا سادہ جملوں کو آپ نے منفی جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ سادہ جملے کو آپ نے منفی جملے میں کیا لگا کر تبدیل کرنا ہوتا ہے؟ صرف ایک لفظ نہیں لگائیں گے، وہ جملہ منفی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ سادہ جملہ، میں پانی پی رہی ہوں، اور اس میں اگر ہم نہیں لگائیں گے تو میں پانی نہیں پی رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، میں پڑھ نہیں رہی ہوں۔ آپ کی بک میں جملے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے اس نے محنت کی ہے، اس نے محنت نہیں کی۔ تم کل آئے تھے، تم کل نہیں آئے تھے۔ وہ ہنرمند ہے، وہ ہنرمند نہیں ہے۔ وہ طالب علم ہے، وہ طالب علم نہیں ہے۔ علی کو سرخ رنگ پسند ہے، علی کو سرخ رنگ پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے نہیں لگایا تو یہ سادہ جملے منفی جملوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ آپ کے الفاظ معنی دیے گئے ہیں ساتھ۔ نمبر 1 ہے تانا بانا، کپڑے کی بنائی، دم میں دم آنا، جان میں جان آنا، اطمینان حاصل ہونا۔ اور نمبر 3 اور آخری ہے علم و ہنر، دانائی اور فن۔ یہ بیٹا آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر بہت خوبصورت سے کر کے لکھنے ہیں، اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ بیٹا میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ان سارے کو یاد بھی کرنا ہے۔ املا کے الفاظ جو آپ کو پہلے سے دے دیے گئے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے یاد کریں اور لکھیں۔ اور اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں، یہ سوالات کے جوابات ہیں۔ نمبر 1، مکڑی اپنا گھر کیسے تیار کرتی ہے؟ مکڑی اپنا گھر جالا بنا کر تیار کرتی ہے۔ نمبر 2، ہر جاندار کو روزی کون دیتا ہے؟ ہر جاندار کو روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ نمبر 3 سوال، علم و ہنر سیکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ علم و ہنر سیکھنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ تانا اور بانا کسے کہتے ہیں؟ کپڑے کی بنائی میں لمبائی اور چوڑائی میں جو دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں تانا بانا کہا جاتا ہے۔ کپڑے کو بیٹا غور سے کپڑے کو اٹھائیں، ذرا غور کریں نا کہ اس کے دھاگے کیسے استعمال ہوئے ہوئے، ایک لمبائی میں جاتے ہیں اور اس طرح بننے ہوئے چوڑائی میں جاتے ہیں، اس کو ہم تانا بانا کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے محنت کریں اور اپنا یہ جو سوالات کے جوابات بھی ہیں انہیں آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے رف نوٹ بک پر اپنی ماما کو یا ٹیوشن والی باجی یا جو بھی ہیں جن کے پاس آپ پڑھائی کرتے ہیں آپ نے ان کو ٹیسٹ بھی دینا ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، اپنے ہر سبق کو، اپنے ہر چیپٹر کو روز کا روز یاد کریں، چاہے وہ انگلش ہو، سائنس ہو، میتھ ہو، اردو ہو، اسلامیات ہو، کوئی بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ بات اچھی طرح بیٹا اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی اسکول اوپن ہوں گے، اسکول کھلیں گے، آپ کے ساتھ ہی ایگزام یعنی امتحانات شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب آپ اپنا ٹائم جو ہے ضائع کرنا چھوڑ دیں، وقت پر پڑھائی کریں، بلکہ زیادہ وقت اب پڑھائی کو دیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت اب پڑھائی کو دیں، کیونکہ بہت کھیل لیا بیٹا، اتنے عرصے سے آپ گھروں پر ہیں، اب آپ نے صرف پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کریں، لگن سے کام کریں اور اپنی ماما اور بابا کو خوش کر دیں جب آپ کے رزلٹ وہ دیکھیں تو، ٹھیک ہے میرے بیٹا؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔